بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی سب سے طاقتور کرسی پر براجمان پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے پاکستان کے ایک شہری کے سوال کے جواب میں ایک مختصر سا جملہ جاری کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے اقتدار سے الگ کیا گیا تو میں زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا۔ اس جملے کو ادا کرتے ہوئے انہوں نے وارننگ کا لفظ بھی ساتھ استعمال کیا کہ میں آپ لوگوں کو خبردار کرتا ہوں۔ یہ اس حوالے سے جو ہم آپ سے کچھ پوائنٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اس میں جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو مختلف اس جملے کے اندر جو سوالات جنم لیتے ہیں، ہم نے ان سوالات پر غور کرنا ہے۔ سب سے پہلا سوال جو ان کے جملے سے متعلق ذہنوں میں جنم لے سکتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اس جملے کا مخاطب کون ہے۔ اگر آپ حالات کا جائزہ لیں گے تو اس کے 3 فریق مخاطب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، اس کا مخاطب کیا پاکستانی عوام ہے؟ یہ پاکستانی عوام اس کا مخاطب نہیں بن سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے صف اول کے تجزیہ نگاروں کے مطابق ان کو قوم پر مسلط کرنے کے لیے جو حکمت عملی طے ہوئی تھی وہ 2017 میں طے ہوئی، اس پر 2018 میں اس پر امپلیمنٹ شروع ہوا، تو لہٰذا پاکستانی قوم تو ان کو اور ان کی مکاریوں کو 2018 سے بھگت رہے ہیں، تو لہٰذا پاکستانی قوم کو یہ دھمکی نہیں دے سکتے۔ دوسرا سوال، اگر پاکستانی قوم اس کا مخاطب نہیں ہے تو پھر کیا اپوزیشن اس کا مخاطب ہے؟ اپوزیشن بھی اس کا مخاطب نہیں بن سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اقتدار میں آتے ہی کہا تھا کہ اب میں حکومت میں آ چکا ہوں، اب میں اپوزیشن کو بتاؤں گا کہ میں کون ہوں اور میں کیا کرتا ہوں۔ لہٰذا انہوں نے اپنی اقتدار کے دوران اپنی پوری طاقت کا اور حکومتی پوری مشینری کا استعمال کیا اور اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی اور اپوزیشن کو جتنا رگڑا یہ دے سکتے تھے انہوں نے دیا۔ آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں موجود ہیں، جس میں آپ کو نیب لے لیں، جس میں مختلف جو اداروں کو انہوں نے استعمال کیا، نیب، FIA، حتیٰ کہ عدالتوں کو، جس میں ثاقب نثار کا سکینڈل جو پوری دنیا کی میڈیا کے اوپر اس طرح جس کا چرچا ہو رہا ہے، ارشد ملک کا سکینڈل، جتنے ساری چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں کہ انہوں نے ہر ادارے کو استعمال کیا اور اپنی پوری طاقت کو اور حکومتی مشینری کو استعمال کیا اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کے لیے اور اپوزیشن کو رگڑا دینے کے لیے اور اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے۔ انہوں نے جب یہ اقتدار کے اندر طاقتور تھے، اب تو ان کے پاس طاقت ہی نہیں رہی، اب تو ان کے اپنے احباب، ان کے اپنے حلقہ احباب، ان کے اپنے گھر والے ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اکبر اس بابر سے کام شروع ہوا تھا۔ ابھی جو تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ شہزاد اکبر نے بھی ان کے مشیر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، مشیر برائے داخلہ کے عہدے سے۔ ان کے ایک گھر کا بیدی اور انتہائی مخلص کارکن نے تو سوال نامہ بھیج دیا ہے کہ آپ نے یہ وعدے کیے تھے اور آپ کو بقول ان کے بڑا قیمتی، اس نے کہا تھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اگر IMF کے پاس جانا پڑے تو میں خودکشی کر لوں گا، تو لہٰذا آپ کو چاہیے آپ خودکشی کریں۔ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن اس کا مخاطب نہیں ہو سکتا۔ اب آخری فریق جو مخاطب ہو سکتا، تو کیا اس جملے کا مخاطب وہ فریق ہے جس فریق نے اس کے لیے زمینہ فراہم کیا اور قوم پر مسلط کیا، یعنی اسٹیبلشمنٹ؟ کیا ان کا مخاطب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر مجھے کرسی سے الگ کیا گیا؟ اور جس طریقے سے بظاہر اگر ہم حالات کو دیکھیں تو یقینی طور پہ اس کا مخاطب ممکن ہے اسٹیبلشمنٹ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو افواہیں چل رہی ہیں، پس پردہ ڈیل کی خبریں ہیں مختلف قسم کی کہ حکومت جا رہی ہے اور حکومت کے سر پہ سے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ اٹھا لیا ہے، اور نجم سیٹھی صاحب کے بقول اسٹیبلشمنٹ نے بہت زیادہ انہیں چونکہ مایوسی کا سامنا ہے ان کی نااہلی کی وجہ سے، تو لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے لیے اپنا کندھا پیش نہیں کرنا، ان کا بوجھ اپنے کندھے پہ آپ نہیں اٹھانا۔ تو لہٰذا اگر اسٹیبلشمنٹ کا کندھا ہٹ جائے گا تو یقینی طور پہ
ان کا زوال حتمی ہے اور اس حکومت کا خاتمہ بھی حتمی ہے۔ اور صف اول کے جو تجزیہ نگار ہیں پاکستان کی صحافت کے، ان سب کے تجزیات کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ حکومت 2022 کو مکمل نہیں کرے گی، 2022 سے پہلے یہ رخصت ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں، ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کے کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر مجھے کسی طریقے سے اس اقتدار سے الگ کیا گیا تو میں آپ کے لیے خطرہ بنوں گا اور میں روڈوں پہ آ جاؤں گا؟ ممکن ہے کہ ان کا ہدف وہ ہو، لیکن کون اس کا ہدف ہے، اس دھمکی کا مقصد کیا ہے، ساری چیزیں ایک طرف رکھیں۔ لیکن جو پاکستان کے اندر میرے سمیت پورے پاکستان کی قوم کا ہر فرد، ہر پاکستانی نے جس بات کو محسوس کیا ہوگا، اور یقیناً ہر پاکستانی اس ٹائم غمگین ہوگا کہ پاکستان کی طاقتور ترین کرسی پہ بیٹھے ہوا بندہ اگر وہ ایسی لینگویج استعمال کرتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر پاکستان بدنام ہو جائے، انتہائی افسوسناک بات ہے۔ کیا ان کے لیے زیب دیتا ہے وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص، اور وہ بھی وزیر اعظم کی پہچان کے ساتھ، اور وہ وزیر اعظم کے لیے خصوصی ایک ترتیب دیے گئے پروگرام کے اندر آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ ایسے پروگرام کے اندر ایسی لینگویج استعمال کر رہا ہے کہ جو شاید ایک جاہل اور ایک گلی کا غنڈہ بھی چار شرفاء کے درمیان ایسی لینگویج استعمال نہیں کر سکتا۔ آپ پوری دنیا کے اندر پاکستان کی شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں۔ آپ زیب دیتا ہے کہ ایک اتنی بڑی طاقت پاکستان کے اندر، طاقت کا معیار بدماشی ہے۔ اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ میں ایک بدماش ہوں، میں اتنا خطرناک ہوں، تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے بعد وہی بندہ کرسی پہ براجمان ہو سکتا ہے جو مجھ سے زیادہ خطرناک ہوگا، جو مجھ سے زیادہ بدماش ہوگا۔ پاکستان کے حوالے سے دنیا کو اب کیا میسج دے رہے ہیں؟ تو لہٰذا انتہائی افسوس کا مقام ہے یہ اس پوری بیانیے کے اندر۔ اس کا مخاطب جو بھی ہو سکتا ہے وہ ان کو پتہ ہے، یا جن کو وہ سنا رہے ہیں ان کو بھی یقیناً انہیں بھی پتہ ہوگا کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو پروموٹ کرتے ہوئے کچھ ایسے راز ہوں ان کے پاس کہ کل کو وہ راز افشا کرنا چاہیں تو ان کے لیے خطرے کی علامت بن سکے۔ لیکن جنہوں نے مسلط کیا، جنہوں نے زمینہ فراہم کیا، انہوں نے بھی بہت کچھ سوچا ہوا ہوگا، ویسے تو نہیں ہوگا تو بہرحال۔ لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں، یہ کوئی اپنے ذہن کے کسی جگہ یہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے کہ یہ عوام کے اندر جائیں گے تو شاید ان کی بڑی آہ بہ ہوگی۔ اب مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ پاکستان کی گلی کوچوں کے اندر جوتیوں کے ہار سے ان کا استقبال ہوگا۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اگر عوام کے اندر جائیں گے، انہیں لگ پتہ جائے گا اگر یہ عوام کے اندر جاتے ہیں۔ انہوں نے جو ملک کے اقتصاد کی حالت کی ہے، انہوں نے جو ملکی سلامتی کو خراب کیا ہے، انہوں نے ملکی جو خارجہ پالیسی کو تباہ کیا ہے، انہوں نے کون سا کوئی ایک کام یہ بتا دیں کہ جو انہوں نے اپنے دور کے اندر کوئی اچھا کام کیا ہو، کسی ایک مثبت کام کا نام لے لیں کہ جو انہوں نے کوئی مثبت کام کیا ہو۔ ملک کو تباہ کر دیا ہے اور ملک کو 100 سال پیچھے کر دیا، اور یہ توقع کرتے ہیں کہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ جب ان کے جھوٹے اور مکارانہ نعروں کی گونج تھی، اس وقت بھی آخری دنوں میں ان کے پاس بعض سینئر ترین صحافیوں کے بقول 200 کرسیاں بھرنے کے افراد نہیں تھے۔ اب تو یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں اور پوری قوم کو پتہ لگ چکا ہے کہ سوائے جھوٹ اور مکاری کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کرپشن کا نعرہ لگایا اور سب سے زیادہ کرپٹ افراد کو اپنے ساتھ ملا کے یہ کرپشن کی پورا کرپشن کا ایک بازار گرم کر کے چلا رہے۔ تو لہٰذا انتہائی افسوس ہے۔ اور ساتھ میں آپ دیکھیں کھوکھلی باتیں، بے وقوفانہ اور احمقانہ باتیں، ایک بندے کا اس انداز میں بات کر رہے ہیں جیسے انسان کا ذہن کام نہیں کر رہا ہو۔ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں اس بات کو کہ مہنگائی ہے اور مہنگائی کی وجہ سے مجھے رات کو نیند نہیں آتی، ایک طرف یہ کہتے ہیں، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر مہنگائی ہے تو لہٰذا حکومت بہترین کارکردگی اپنی کر رہی ہے۔ اس بات پہ اختتام کروں گا کہ ان کا یہ جو جملہ انہوں نے جو اقتدار کے اندر رہ کر وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ براجمان ہو کر جو انہوں نے جملہ کہا، اس جملے کے خلاف باقاعدہ ہماری عدالتوں کو ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ یہ جملہ اس کا مطلب کیا ہے، اور پاکستان کی بدنامی کا سبب ہے، پوری دنیا کے اندر پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ مملکت عزیز پاکستان کی سب سے طاقتور کرسی پر بیٹھا ہوا شخص اگر ایسی لینگویج استعمال کرتا ہے، اگر ایسی زبان استعمال کرتا ہے، تو پاکستان کے اندر طاقت کا معیار کیا ہے؟ یہ بہت ہی شرمندگی کا باعث ہے۔ آپ لوگوں سے اپیل کروں گا حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پوری قوم کو دعا کرنا چاہیے کہ اس پاک دھرتی کو مخلص حکمران عطا فرمائے۔
پاکستان زندہ باد.